Bismillahirrahmanirrahim। میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ ناظرین، آج کا میرا ولاگ ہے میاں نواز شریف کی وطن واپسی۔ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، ایک ماہ سے زیادہ عرصہ میں ہزارہ ڈبین میں دیکھ رہا تھا، جگہ جگہ پروگرامز ہو رہے تھے، تقریریں ہو رہی تھی، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، لیکن آخر وہی ہوا کہ 21 ستمبر کو وہ اپنے حسب وعدہ اور پروگرام کے مطابق میاں محمد نواز شریف پاکستان آ گئے ہیں، اور انہوں نے مینار پاکستان میں ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب بھی کیا اور یہ بتایا کہ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، اور جو کہا انہوں نے اس کے مطابق وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو یہاں سے ہزارہ ڈوین میں جو لیگی قیادت تھی، سردار محمد یوسف کی قیادت میں، اور جاوید مرتضیٰ عباسی اور دیگر اس کی پوری ٹیم تھی، تو یہ رات 3 کوشاں تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا جلوس جو گاڑیوں کا یہاں سے لوگوں کو جمع کر کے لے کر گئے اسلام آباد سے، پھر یہ سیدھے لاہور کی طرف، اور کل کے جلسے میں شریک ہو گئے۔ تو کہنے کا سننے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا اس پہ میں زیادہ چونکہ بحث پہ نہیں جاؤں گا، وہ تو پوری قوم نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے بھی سنا۔ انہوں نے ایک نئے طریقے سے اعلان کیا کہ جی بغیر انتقام کے ہم جو ہے سیاست کریں گے اور آگے چلیں گے، اور اس ملک کو جو ہے نا وہ ترقی کی طرف لائیں گے، اور آپ میرا ساتھ دیں، اور نیا آغاز ہوگا، نئی سیاست ہوگی، اور اس کو ہم سب کچھ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو اس کام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا لازمی ہوگا۔ تو میں صرف ان سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ سیاست کریں، انتقام نہ لیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن خدا را ماضی کی غلطیوں سے آپ نے سبق ابھی تک نہیں سیکھا۔ میاں صاحب آپ بہت تجربے کار ہیں، آپ 92 سے لگے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 36 سال سے آپ کی سیاست کا مجھے پتہ ہے۔ میاں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا 1988 میں، اس وقت سے آپ نے آغاز کیا، اور اس میدان سے آغاز کیا، اور وہاں سے آپ وزیر اعلیٰ کی حیثیت کے بعد آپ وزیر اعظم بنے، اور پھر بہت بڑا آپ کو موقع ملا، اچھے نشیب و فراز آئے، اور کئی موقعوں پہ آپ سے غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جو کہ شاید آپ کو آپ کے ساتھی نہ بتاتے ہوں، لیکن ہوئیں، اور ان غلطیوں سے آپ نے شاید سبق بھی نہ سیکھا۔ پھر آپ پر بہت سارا وار بھی ہوا، آپ کو اکثریت بھی ملی۔ جب 2/3 آپ کو اکثریت ملی تھی تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس ملک کو بچاتے، اس ملک کے عوام کو بچاتے، اس ملک کے آئین کو ایسی طاقت بخشتے اور ایسی تقویت دیتے، آئندہ کسی کو شب خون مارنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو جو بھی آتا ہے، جب آتا ہے آئین پہ چڑھائی کر دیتا ہے، اور جو آئین پہ چڑھائی کرتا ہے، شب خون مارتا ہے، اس کو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور جب جو اقتدار میں آتا ہے وہ مرضی کے مقدمے بناتا ہے، پھر ان کی اپنی عدالتیں ہوتی ہیں، پھر وہ دن کو رات کو 12 بجے صبح دوپہر جب چاہیں وہ عدالتیں لگا لیتے ہیں، اور پھر اس عدالتوں میں پھر آپ کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، پھر باہر بھی چلے جاتے ہیں، باہر سے واپس بھی آ جاتے ہیں، پھر آپ کو سفری ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، اور پھر عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ میرا سوال آپ کا یہ ہے، خدا را اس عوام کو بچائیں، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ یہ عوام تباہ ہو چکی ہے، یہ ملک تباہ ہو چکا ہے، یہ اربوں خربوں ٹریلین بلی، اس پہ کیا حساب کریں؟ میں ایک متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے، اور گزشتہ 30-25 سال سے میں اس فیلڈ میں رہ رہا ہوں، سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں، بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداروں کو دیکھتا ہوں، لیکن اس میں سارے قصوروار سیاستدان نہیں ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ قصوروار جو میں سمجھتا ہوں، میری جو اپنی ذاتی تجویز ہے، وہ عوام ہے۔ عوام کرپشن پہ لوگوں کو لگاتی ہے، عوام رشوت پہ لوگوں کو لگاتی ہے، عوام غلط راہ پہ لوگوں کو لگاتی ہے، عوام ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں، مجھے عوام بے شک جو کچھ بھی کہے، جتنے مرضی کمنٹس کہیں، کیوں ان لوگوں کو غلط راہ دکھاتے ہو؟ کیوں ان کے اہلکار بنتے ہو؟ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں، اور ایماندار کا ساتھ دیں، ملک کا ساتھ دیں، ایمان کا ساتھ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب خدا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ رشوت دینے لینے والے دونوں جہنمی، اور بڑے فخر سے بیٹھ کر ایک پٹواری اگر کسی بڑے DC کو کوٹھی بنا کر دیتا ہے اور مارکیٹیں گفٹ کرتا ہے، تو پھر اس سے توقع آپ خیر کی کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے مشاہدے میں موجود ہے۔ اور اس طرح ایک بہت بڑا افسر کسی کو گاڑی گفٹ کرتا ہے، پھر اس سے خیر کی توقع کرتے ہو؟ پھر جو کوئی سفارش کرتا ہے، کوئی تبادلہ کرتا ہے، تو کریے کرتا ہے۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ رپورٹیں دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ جو کرتے ہیں یہ عوام کے اندر وہ جو لوگ کرتے ہیں، وہ جو اداروں کو استعمال کرتے ہیں، جو بیوروکریٹس کو استعمال کرتے ہیں، سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں، سیاستدان آگے جا کر بڑے اداروں کو، خلائی مخلوق کو استعمال کرتے ہیں، جس پر ہم سب اس پہ آتے ہیں، پھر بڑا افسوس ہوتا ہے، پھر سب اس کے شکار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کی غلطی، اس کی غلطی، اس کی غلطی۔ غلطی کسی کی بھی ہو، غلطی ہم سب کی ہے، اس بہتی گنگا میں ہم سب نہ گئے۔ خدا را میاں صاحب، آپ نے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کسی کمٹمنٹ کے تحت
تحت آ گئے. خدا کے لیے اس ملک کو، خدا کے لیے آپ کے پاس اگر کچھ اختیارات ہیں، آپ کے کسی کے ساتھ اگر کوئی شناسائی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ملک کے لیے کریں، اس قوم کے لیے کریں، اس عوام کے لیے کریں، نہ اس کو جا کے سائی بنائیں. پوری دنیا میں ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں. کس چیز کی کمی ہے ہمارے ملک میں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کہاں سے آپ فیصلے لیتے ہیں؟ کہاں سے آپ کو ڈکٹیشنشپ ملتی ہے؟ آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. یہ کیا ظلم ہے؟ آپ کے پڑوس میں مہنگائی کی تناسب دیکھیں. جو ملک آپ سے آزاد ہوئے وہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کیوں عوام کو سزا دیتے ہیں؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ عوام کا قصور ہے؟ کیا عوام نے ووٹ نہیں دیے؟ کیا عوام نے کسی کے ساتھ زیادتی کی؟ عوام نے صرف یہ کیا کہ رشوت، سفارش، یہ چیزیں چلتی رہی. اس میں بھی عوام میں بھی سارے گندے نہیں تھے، بلکہ اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت میں جو ہے نا گندوں کی تھی، جس کی وجہ سے کر کے یہ ملک آج اس حالات تک پہنچے. اس وقت مائیں، بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان سب پریشان ہیں. خدا کی قسم کسی کے پاس ایک وقت کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. مہنگائی کا تناسب کہاں پہ پہنچ چکا ہے؟ روزگار نہیں ہے. نوجوان بچے ڈگری اٹھائے ملک سے چھوڑ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، کشتیوں حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں. اور میاں صاحب آپ کبوتریں ضرور اڑائیں، آپ کے ساتھ پرندے بھی پیار کریں، انسان بھی پیار کریں، خدا اور خدا کا رسول بھی پیار کریں. میں بھی پیار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، لیکن آپ کو یہ عملی گراؤنڈ پہ کر کے دکھائیں نا. آپ یہ خالی نعرے وارے نہ لگائیں، آپ کر کے دکھائیں. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آپ کی پی ڈی ایف حکومت آئی ہے جس نے یہ سارا راستہ صاف کیا ہے، اور یہ سارا کچھ کچرا اس وقت جو گندگی کا ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، پچھلی حکومتوں کا بھی اور اس کا بھی اور وہ پی ٹی آئی کا بھی، وہ سارا آپ سب کے گلے پڑا ہوا ہے. اس سب کو دھونے کے لیے آپ نے عملی اقدام کرنا ہے. سیاست کو پاک کرو. کس سے؟ وہ جو مداخلت کرنے والے ادارے ہیں. سیاست کو پاک کرو ان سے جو آپ کے متحد ادارے ہیں. سیاست کو پاک